ماں اگر درد مند ہے اس درد مندی کو آپ آسانی سے بچوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آج ماں کی زبان پہ گانے ہیں, یہ گانے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل کا شوق بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. ماں وقت کو برباد کرنے والی ہے, یہ وقت کی بربادی بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. ہمیشہ ماں باپ بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو برا بلا کہتے, یہ برائی بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی. دیکھو آپ بچوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سبحان اللہ ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ بچوں سے قریب کون ہے؟ یہی ماں باپ ہیں. آج ماں باپ کو فرصت کہاں ہے دوستو؟ آج آپ دیکھ لیجئے گا, ہم گھر میں ایک ہیں, ماحول کیسا ہے گھر کا کہ سب کی دنیا الگ ہے. اگر 2 کمرے ہیں تو 2 دنیا وہاں آباد ہے. باپ ایک کمرے میں, ماں ایک کمرے میں, بچے حال میں, اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب اپنی دنیا میں مگن ہے. اور سب کو اپنی دنیا کی فکر ہے, اپنے بچوں کی دنیا کی کسی کو فکر نہیں. اگر بچوں نے اپنی ماں کو مصلی بچھا کر وقت پر نماز پڑھتے ہوئے پایا, اگر بچوں نے اپنی ماں کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا, بچوں نے اپنی ماں کو دین پر عمل کرنے والی اگر بچوں نے پایا, کیا اللہ کے بندو ان بچوں میں ہم بگاڑ کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ان بچوں میں ہم جھوٹ کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان بچوں میں سبحان اللہ بے دینی کا تصور کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بے دینی کی شروعات ہمارے گھروں سے ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں. اپنے گھروں میں ہم نمازوں کی ضرور پابندی کریں گے, خاص کر خواتین. اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان کا مطلب کیا ہے؟ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے, وہاں نماز ادا نہیں کی جاتی ہے. تو اس طرح سے وہ گھر قبرستان نما ہے جس گھر کی عورتیں نماز کی پابندی نہ کرے. کیا اللہ کی بندیوں دن میں 5 وقت ہم اللہ کے لیے وقت نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر وقت نہیں دے سکتے ہیں تو پھر یہ ایمان کا دعویٰ کیسے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. قابل احترام صدر اجلاس حفظہ اللہ ورعاہ، مجلس میں موجود معقر علماء دین، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اس عظیم اجلاس میں جمع ہیں. پروردگار ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. جن نیک مقاصد کے ساتھ ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان نیک مقاصد میں عظیم کامیابی عطا فرمائے. محترم حضرات و خواتین، ہر شخص جو ذی شعور ہے، باشعور ہے، جو عقل و ہوش رکھتا ہے، وہ اچھی طرح سے محسوس کر رہا ہے کہ آئے دن ملک ہندوستان کے احوال اور حالات کس قدر بڑی تیزی سے بدلتے اور بگڑتے جا رہے ہیں. خصوصاً نوجوان طبقہ جو معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، رول ماڈل ہونا چاہیے، جو خیر کے میدان میں آگے نظر آنا چاہیے، جس کی زندگی معاشرے کے افراد کے لیے مثالی ہونی چاہیے، آج نوجوان طبقے کا حال کیا ہے؟ ہر کوئی اچھی طرح سے محسوس کر رہا ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں
دینی ناحیے سے، اخلاقی ناحیے سے، علمی ناحیے سے جیسے بہتری ہونی چاہیے وہ بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، جیسے اصلاح ہونی چاہیے وہ اصلاح نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اور فکر مند ہونا چاہیے، اس معاملے کو لے کر پریشان ہونا چاہیے، اور وہیں پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ قدم کو اس قدر آگے بڑھائیں کہ مسائل کو ہم حل کرتے چلیں، معاشرے اور سوسائٹی سے بگاڑ کو ختم کرتے چلیں، نیکیوں کی بیج بوتے چلیں اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرتے چلیں۔ حقیقت میں دوستو، جب حالات پر غور کرتے ہیں، مسلم امت کے اندر پائے جانے والے بگاڑ کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بگاڑ کی اصل بنیاد کیا ہے، بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے، کہاں سے خرابی شروع ہو رہی ہے اور خرابی کا اصل مقام کیا ہے، کیوں اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، کیوں بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، کیوں مسلم سوسائٹی میں دین کا وہ ماحول نظر نہیں آ رہا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے باہر کی دنیا پہ ہماری بڑی توجہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خلل نظر آئے تو دور کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جہاں سے اصلاح ہونی چاہیے، جہاں سے دینداری کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے بہتری کا سفر شروع ہوتا ہے، اس مقام کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور باہر کی دنیا میں جو خامیاں اور خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کی جو اصل وجہ ہے ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہماری مراد گھر ہے، گھر سے اصلاح ہوتی ہے، گھر سے نسلیں تیار ہوتی ہیں، گھر سے دینی ماحول قائم ہوتا ہے، گھر سے ایک انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے، گھر سے دلوں کو کھنگالا جاتا ہے، گھر سے انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، گھر سے انسان کو سبحان اللہ انسان بن کر جینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ واللہ گھر تربیت گاہ ہے۔ ہم نے گھر کو کیا سمجھا؟ جب بھی کچھ پریشانی ہو جسمانی ناحیے سے، کچھ آرام کے لیے ہمیں گھر یاد آتے ہیں، کھانے پینے کے لیے گھر یاد آتے ہیں، اور اسی طرح سے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اپنے تعلقات کا اظہار کرنے اور اپنے جذبات اور فیلنگز کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں گھر یاد آتے ہیں۔ دوستو حقیقت میں یاد رکھیں، جہاں ہم اپنی دنیاوی بہت ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر کا سہارا لیتے ہیں، اصلاح کے لیے بھی گھر ہی کا سہارا لینا چاہیے۔ واللہ گھر امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ اللہ نے جو ہمیں چھت عطا کی ہے نا، واللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ گھر کی شکل میں جو مجھے اور آپ کو چھت ملی ہے، اس چھت کی حفاظت کیجئے گا۔ واللہ یہ ایسی چھت ہے، یہاں سے آپ ایک دینی ماحول پیدا کر کے باہر کی دنیا کو آپ بدل سکتے ہیں، باہر کی دنیا میں آپ اصلاح کا بیڑا آپ اٹھا سکتے ہیں، باہر کی دنیا میں پائی جانے والی خرابیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ گھر پہ توجہ دیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل جو 14ویں پارے کی بڑی عظیم سورت ہے، جس سورت کو مفسرین نے سورۃ النعم کہا، آپ اس سورت کا مطالعہ کیجئے گا، اس سورت کو آپ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی فہرست میں، ان نعمتوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے گھر کو ایک بطور نعمت کے طور پہ پیش کیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو قیام کا،
ठहरने का एक जरिया बनाया। सुकून हासिल करना चाहते हो तो घर से आप हासिल कर सकते हैं, और इसी तरह से हर मसले का तुम हल चाहते हो, सलूशन चाहते हो, आप घर से आप हासिल कर सकते हैं। तो गोया कि घर की इस्लाह ये वक्त की अहम जरूरत है दोस्तों। अगर हमारे घर संवर जाएं, बाहर की जिंदगी भी संवर जाएगी। घर में अगर सुधार आ जाए, वल्लाही दिलों की इस्लाह हो सकती है, दिलों का तस्किया हो सकता है। अहले खाना जब एक दूसरे की फिक्र करते हैं दीनी नाहिए से, आप उस घर वालों को देखिएगा, अल्लाह अकबर, कैसे दीन के मामले में बड़े हरीस और शौकीन नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर को दीन से आबाद करके रखा है। उस घर में दीन जिंदा है तो उस घर के अफराद के दिलों में भी दीन को लेकर एक जिंदगी आपको नजर आएगी। बाहर की जिंदगी में क्यों दीनी माहौल नजर नहीं आ रहा है? क्यों हमारे ज़मीर आए दिन मुर्दा होते जा रहे हैं? एहसास नहीं है, अपनी गलती और कोताही का हमें एहसास नहीं है, क्योंकि अहले खाना में कभी ये माहौल हमने पाया नहीं। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाह व युतूना अज़्ज़काह व युतीऊना अल्लाह व रसूलह। अल्लाहु अकबर। सूरह तौबा की आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों के बारे में कहा कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, किस मामले में ताउन करते हैं, किस फिक्र को लेकर बैठते हैं और अपने सुबहान अल्लाह फीलिंग को वहां शेयर करते हैं। अल्लाह ने कहा कि नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज को कायम करने की फिक्र और जतन करते हैं, हर मामले में अल्लाह का कहा मानते हैं, रसूल का कहा मानते हैं। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को लेकर फिक्रमंद होते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर आसमान से अल्लाह की जानिब से रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाहु अकबर। क्या दोस्तों, हम अहले खाना को मोमिन पाते नहीं? क्या उनका अल्लाह पर ईमान नहीं है? अल्लाह ने मुझे और आपको तौहीद की छत अता किया है, तौहीद का साया अता किया है, दीन की अजीम नियामत से अल्लाह ने माला माल किया है। जब घर में दाखिल होते हैं, हम काफिर को पाते नहीं, मुशरिक को पाते नहीं, बल्कि हम उन बंदों और बंदियों को पाते हैं जिनका अल्लाह पे ईमान है, तौहीद जो है उनकी पहचान है, दीन इस्लाम की तालीमात उनकी पहचान है। ऐसे ही अफराद को हम पाते। क्या बात है कि जब दीन जो है हमारी पहचान है, तौहीद हमारी पहचान है और आखिरत की फिक्र करना हमारी पहचान है, कभी घर वालों में हम इस फिक्र को लेकर बैठते नहीं, गुफ्तगू करते नहीं और जमा होते नहीं। फैमिली गैदरिंग होती है हमारी, कैसी गैदरिंग होती है? अल्लाह खुश और आबाद रखे, होनी चाहिए ऐसी गैदरिंग तो होनी चाहिए। आप तो वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, घर में कोई खुशी का मौका है, अहले खाना को जमा किया और अल्लाह ने जो नियामतें आपको दी, उन नियामतों के सहारे उनके दिल को सुबहान अल्लाह खुश करने की आपने कोशिश की। जहां आप दिल को खुश करने की कोशिश करते हैं, वहीं दिलों को आबाद करने की कोशिश कीजिए, उन्हें साहिब ईमान बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें एक खालिस पक्का सच्चा मोमिन बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, ये माहौल हमारे घर में होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप देख लीजिएगा, अगर हमारे घरों में ऐसा माहौल होना कि जहां बुराई देखें अच्छे अंदाज से उसको समझाएं और जहां नेकी देखें वहां पर मोटिवेट करें, उभारें और हिम्मत अफजाई करें, तो अगर ऐसा माहौल हमने अपने घरों में क्रिएट किया, उसका फायदा यह होगा जो नस्लें हमारे घरों में पल रही हैं, जो न्यू जनरेशन जिसको लेकर हम बहुत फिक्रमंद हैं, इस न्यू जनरेशन का फ्यूचर एक क्वेश्चन मार्क है। अल्लाह की कसम, अगर हमने अपने घरों में ऐसा माहौल कायम किया, फिक्रमंदी का एक माहौल, दर्दमंदी का एक माहौल, एक दीनी माहौल अगर हमने अपने घरों में कायम किया, अल्लाह की कसम, इन बच्चों का जहन बदलेगा, इन बच्चों की सोच बदलेगी, इन बच्चों को अच्छी सोहबतें नसीब होगी, इन बच्चों का दिल संवरेगा, इन बच्चों को पढ़ाई पर तवज्जो, इन बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो होगी और ये बच्चे अपना फ्यूचर रोशन करने में कामयाब होंगे।
होंगे, क्योंकि आपने पूरे घर को दीन से सजाया है, आपने पूरे घर को ईमान से सजाया है, आपने घर को नूर ईमान से सजाया है, नूर तौहीद से सजाया है। और जिस घर का माहौल नूर तौहीद से सजाया हुआ हो, अल्लाह की कसम उस घर में पलने वाले बच्चे बहक नहीं सकते, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, गलत रास्तों पे लग नहीं सकते, दीन की सही तर्जमा नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह के बंदो, आज के इस खिताब में हमारा पहला पैगाम यह है, घर पे तवज्जो दीजिएगा, अहले खाना की फिक्र कीजिएगा, दीनी माहौल कायम कीजिएगा, अपने घर को आबाद रखने की कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे की आखिरत के सिलसिले में फिक्र कीजिएगा। अगर मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार अगर घर में ऐसा है जो जहन्नम की तरफ आगे बढ़ रहा है, हरकतें ऐसी हैं, एक्टिविटीज ऐसे हैं, ताल्लुकात ऐसे हैं, जबान ऐसी है, अल्लाहु अकबर, जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है, क्या फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी नहीं दोस्तों? हमारे नबी का हाल तो ऐसा था, खुदा आपने फरमाया वअना आखिजुम बिहुजसिकुम व अंतुम तक्तहिमून फीहा। हमारे नबी इतने फिक्रमंद थे अपनी उम्मत के सिलसिले में, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं, राह जहन्नम को इख्तियार न करना, जहन्नम का रास्ता इख्तियार न करना, तौहीद को अपना लेना, और तुम हो के उसी राह जहन्नम पे चल पड़े हो, अल्लाह को नाराज करने वाला रास्ता तुम इख्तियार कर रहे हो। अल्लाह के नबी ने फिक्रमंदी और दर्दमंदी को पेश किया। दोस्तों, जब घर की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं, फिक्रमंदी और दीनदारी की बात करते हैं, औरत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वल्लाही इस पूरे सिस्टम को बनाने वाली अगर कोई है, संवारने वाली अगर कोई है, वल्लाही ये औरत ही है। याद रखना दोस्तों, औरत चाहे घर को आबाद कर सकती है, घर को मुनव्वर कर सकती है, घर को जन्नत नुमा बना सकती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने औरत के अंदर वो सलाहियत दी है, वो बिगड़े माहौल को बना सकती है। ऐ अल्लाह की बंदियों, याद रखना कि तुम मामूली मखलूक नहीं हो। ऐ अल्लाह की बंदियों, याद रखना कि तुम मामूली मखलूक नहीं हो। जिस इस्लाह की हम बात कर रहे हैं, जिस घर पे तवज्जो देने की हम बात कर रहे हैं, जिस फिक्रमंदी की हम बात कर रहे हैं, पूरा पूरा कंट्रोल और सिस्टम को आप बेहतर बना सकती हैं। कंट्रोल आपके हाथ में हो। अगर आप माशाअल्लाह इसी फिक्र के साथ आगे बढ़ें, फायदा क्या होगा? हमारे मर्द हजरात नमाजों के पाबंद होंगे, हलाल रोजी के पाबंद होंगे, अच्छी सोहबतों के पाबंद होंगे, दीन के पाबंद होंगे, तौहीद पे मरते दम तक बाकी रहेंगे। जब भी परेशानी हो, अपनी परेशानी का इलाज और उसकी दवा अपने घर की खवातीन में तलाश करेंगे। शर्त यह है कि घर की खातून दीनदार हो, फिक्रमंद हो, अल्लाह पर मजबूत ईमान रखने वाली बंदी हो। इसलिए हम खवातीन से अपील करेंगे, घर की इस्लाह में आप आगे बढ़िएगा। अगर आप नेक हैं, वल्लाही नेक माहौल आप कायम कर सकती हैं। आप दीनदार हैं, दीन को घर के एक एक हिस्से में आप दाखिल कर सकती हैं। आपका दिल अगर मुनव्वर है ईमान से, तौहीद से, आपके घर के बच्चे, नौजवान, बड़े, सबके दिल को आप संवार सकती हैं। अल्लाह ने औरत के अंदर वो कमाल और वो हुनर अल्लाह ने अता किया है। इसे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। ये पूरी दुनिया एक साजो सामान की इसकी हैसियत है, और इसका सबसे बेहतरीन खजाना क्या है जानते हैं? अल्लाह अकबर, नेक औरत है। इस रूए जमीन का सबसे बेहतरीन खजाना आप हैं। इस रूए जमीन की सबसे बेहतरीन पूंजी आप हैं। इस रूए जमीन का सबसे कीमती सरमाया आप हैं। गोया के आप माहौल को बदलने में एक नुमाया किरदार अदा करने वाली हस्ती हैं अल्लाह की बंदियों। इसलिए औरत को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। इस हवाले से बुनियादी तौर पर 3 बातें मैं औरतों के हवाले करूंगा, गौर से सुनिएगा। पहली बात यह है, आपका दीन से ताल्लुक है अल्लाह की बंदियों। आप अल्लाहु अकबर, आपने दीन को कबूल किया है,
اسلام کو آپ نے اپنایا ہے، توحید کو آپ نے دل سے لگایا ہے، آپ نے اس شریعت کو اپنایا ہے، اللہ پہ آپ کا ایمان ہے، نبی پہ آپ کا ایمان ہے، اس شریعت پہ آپ کا ایمان ہے، اس کو آپ نہ بھولیں۔ کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جنہیں احساس ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے ایکٹیویٹیز ایسے ہیں، ان کی زبان ایسی ہے، ان کے تعلقات و معاملات ایسے ہیں، کبھی شرم آتی ہے، کیا اللہ کی اس بندی کا رب پہ ایمان ہے؟ کیا یہ مومنہ بندی ہے؟ کیا اللہ پر اس خاتون کا ایمان ہے؟ اس لیے اللہ کی بندیوں، سب سے پہلے آپ اپنے مقام کو جانیے گا۔ آپ ایک مومنہ ہے، مسلمہ ہے، فرما بردار خاتون ہے، دین کی آپ پابند ہیں، اور دین سے باہر نہیں ہیں آپ، ایمان سے باہر نہیں ہیں آپ، توحید سے باہر نہیں ہیں آپ، توحید کی پابند ہیں آپ، ایمان کی پابند ہیں آپ، دین کی پابند ہیں آپ، شریعت کی پابند ہیں آپ، شریعت کے لگام کو لے کے چلنے والی ہیں آپ۔ یہ سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے۔ دوسری بات جانتے ہیں کیا ہے؟ عموماً جب کہا جاتا ہے اللہ کے بندو یہ زندگی امانت ہے، عورتیں نہ بھولنا اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ حشر کی عدالت میں پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں تم نے خرچ کی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ یہ صرف حضرات، مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ ہر خاتون سے پوچھے گا تم نے زندگی کہاں کھپائی، تم نے جوانی کہاں تم نے خرچ کی، تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ ہر خاتون سے اللہ حشر کی عدالت میں پوچھے گا۔ اس احساس سے زندگی بسر کرنا۔ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بندیوں، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ لہٰذا پہلے دین کا احساس ہو اور دوسرا زندگی کا احساس ہو۔ اس دین اور زندگی کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تیسری اہم بات جو میں خواتین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جہاں آپ مومنہ ہیں، جہاں آپ کو اپنی زندگی کو لے کر بہت ہی فکر مند ہونی چاہیے، حشر کی عدالت میں ہمیں جواب دینا ہے، اس احساس کے ساتھ آپ کو گزارنا ہے، اس سے ایک عظیم مقام ہے آپ کا، اس سے بڑھ کر ایک عظیم مقام ہے آپ کا، وہ ہے آپ کے کندھوں پر تربیت کی ذمہ داری ہے، آپ کے کندھوں پر سنوارنے کی ذمہ داری ہے، آپ کے کندھوں پر بنانے کی ذمہ داری ہے۔ عورت اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ باپ سے ہی پوچھے گا، صرف باپ سے پوچھے گا، صرف سرپرست سے پوچھے گا۔ یاد رکھنا اللہ کی بندیوں، تمہارے کندھوں پر بھی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ مرد حضرات سے کہیں زیادہ بنانے والی آپ ہیں، سنوارنے والی آپ ہیں، نکھارنے والی آپ ہیں، ماحول کو بنانے والی آپ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ بڑی عظیم حدیث، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس عظیم حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ حشر کی عدالت میں اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ ضرور پوچھیں گے، ہر خاتون سے پوچھیں گے کہ تمہاری شادی ہوئی، اللہ نے شادی کے بعد نسل کو تمہارے حوالے کیا، اولاد کو تمہارے حوالے کیا، شوہر کے گھر کو تمہارے حوالے کیا، جہاں سے زندگی کا ایک نیا جو ہے سفر شروع ہوتا ہے، جہاں سے نسل انسانی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے شادی کے بعد۔ اور شادی کے بعد خاتون کو غیر معمولی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ یہ تین عظیم باتیں اپنے ذہن میں رکھنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ آپ دین کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، آپ اللہ پہ ایمان ہے آپ کا۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے حوالے سے تم ضرور قیامت کے دن پوچھی جاؤ گی۔ اور تیسرا جس کو آپ ذہن میں رکھنا ہے، ایک عظیم ذمہ داری تربیت کی، سنوارنے کی، بنانے کی اللہ نے تمہارے کندھوں پہ ڈال رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں بھی اللہ کی بندیوں ضرور تم سے پروردگار پوچھے گا۔ خاتون جب دیندار ہوتی ہے، واللہ آپ اس گھر میں پلنے والے بچوں کو دیکھیے گا، بڑے با ادب اور با اخلاق نظر آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بچوں کا مزاج کیا ہے، وہ مرد حضرات سے زیادہ خواتین جو گھر کی ہوا کرتی ہیں انہیں دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں۔
مرد حضرات تو باہر کی زندگی میں کافی مصروف رہتے ہیں، لیکن گھر کی جو خاتون ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچوں کو سبحان اللہ جسے ہم ماں کہتے ہیں اپنے سینے سے لگاتی ہے وہ. اور سبحان اللہ ماں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے ہم وقت اپنی ماں کو جو ہے دیکھتے ہیں، اپنی ماں کو مکمل ابزرو کرتے ہیں کہ ماں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ماں کی سوچ کیا ہے، ماں کیا جو ہے بولتی ہے، ماں کی زبان کیسی ہے، ماں کا رب سے کیسا تعلق ہے. یہ سب بچے انہیں احساس نہ ہو صحیح، لیکن اپنی ماں کو وہ دیکھتے ہیں. اگر بچوں نے اپنی ماں کو مصلی بچھا کر وقت پر نماز پڑھتے ہوئے پایا، اگر بچوں نے اپنی ماں کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا، بچوں نے اپنی ماں کو دین پر عمل کرنے والی اگر بچوں نے پایا، کیا اللہ کے بندو ان بچوں میں ہم بگاڑ کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ان بچوں میں ہم جھوٹ کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان بچوں میں سبحان اللہ بے دینی کا تصور کر سکتے ہیں؟ آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بے دینی کی شروعات ہمارے گھروں سے ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں. یاد رکھیے گا آپ، بے دینی کی شروعات ہم نے اپنے گھروں سے کی اور باہر کی زندگی میں آ کے ہم شکایت کرتے ہیں، مولانا نوجوانوں کا اڈا ادھر نظر آتا ہے اور فلاں وہاں بہکتا ہوا ماحول نظر آتا ہے. یاد رکھنا اللہ کے بندو، گھر کا جو بگڑا ماحول تھا اسی کا اثر باہر کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. پہلے ہر شخص اپنے ماحول کو بہتر بنائے، انتظار نہ کریں کہ اس کی شروعات دلی سے ہوگی، نہیں، ہم اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں. ہر شخص کوشش کرے بحیثیت ذمہ دار باپ ماں، ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ اصلاح کی شروعات ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں میں کرتے ہیں. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ شروعات ہمیں اپنی ذات سے کرنی چاہیے، اپنی ذات سے کرنی چاہیے. اور ہماری شخصیت ایسی ہو، ہمیں دیکھ کر لوگ اپنے اخلاق کو سنوار لیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اپنی زبان کو بہتر بنا لیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اپنے تعلقات کو سدھار لیں، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو دین یاد آئے، اللہ یاد آئے، اس کی شریعت یاد آئے. اس انداز سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے گا. نماز کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کے سامنے، واللہ بہت سارے نوجوان سوچتے ہیں میں نے کبھی اپنی والدہ اور بہن کو گھر میں وقت پر نماز پڑھتے ہوئے پایا ہی نہیں، اور کبھی میں نے اپنے باپ کو وقت پر نماز کی پابندی کرتے ہوئے پایا ہی نہیں. جب سبحان اللہ میرے ماں باپ کا حال ایسا ہے تو میں کیوں نماز کے معاملے میں آگے بڑھوں؟ یاد رکھنا اللہ کے بندو، اگر آپ نماز کے معاملے میں سست ہیں، اگر آپ نماز کے معاملے میں کوتاہ ہیں، آپ دین کا نعرہ لگائیں، دینداری کا دعویٰ کریں، شریعت کا دعویٰ کریں، واللہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے. نماز کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں اور دینداری کا تصور ہی نہیں. میں خاص کر اللہ کی بندیوں سے ایک عاجزانہ اپیل کروں گا، آپ سب سے پہلے یہاں حاضر ہوئی ہیں، سن رہی ہیں، آپ ہماری باتوں کو سمجھ رہی ہیں. اگر آپ نماز کی پابند ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس نیکی پہ آپ کو مرتے دم تک باقی رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اصلاح کا عظیم فریضہ اللہ تعالیٰ آپ سے لے. لیکن یاد رکھنا اللہ کی بندیوں، جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں، اس بات میں آپ سے اگر کوتاہی ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی میں آپ سے اگر سستی ہو رہی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھی ہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھی ہیں، یا اپنے گھروں سے بھی آپ سن رہی ہیں. یہ توفیق کا وقت ہے، یہ بدلنے کا وقت ہے، یہ سنورنے کا وقت ہے. اگر آپ نے دل میں پختہ ارادہ کیا، اے اللہ اس کے بعد ایک نماز کو بھی میں ضائع نہیں کروں گی، وقت پر ادا کروں گی، اللہ کی قسم یاد رکھنا یہاں سے بہتری کی شروعات ہو گئی. اللہ کی مدد ہمارے گھروں میں نازل ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے مرد حضرات کے کاروبار میں نازل ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے بچوں میں نازل ہوگی، اللہ کی تائید نوجوان طبقے کو حاصل ہوگی. کیونکہ جب ماں نیک ہوتی ہے اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. دوستو صرف ناموں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نام اچھے رکھا کرو. علماء کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں تو ماں کو بھی نیک ہونا چاہیے. ماں نیک ہے تو اس کی نیکی کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. آپ اگر بے دین ہیں اللہ کی بندیوں، سوچ رہی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھنا ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ بے دین ہیں، اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر آپ اپنی عزت کی محافظہ نہیں ہیں، اگر آپ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہیں، رب کو راضی نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کے بچے آپ سے کیسے راضی ہوں گے؟ یاد رکھو، آپ جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں
नमाज पढ़ते हुए सजदे में जब अल्लाह से मांगते हैं, नमाजों के सजदों में जब अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की बंदियों, आपके सजदों से हमारे बच्चे नेक होते हैं, संवरते हैं। याद रखना, हमारी दुआएं, अल्लाह अकबर, हमारे हबीब ने फरमाया जब बाप दुआ करते हैं, बाप की दुआ, वालिदैन की दुआ अपने बच्चों के हक में रंग लाती है, रंग लाती है। अगर आपके बच्चे शरीर हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, गलत सोहबतें उन्हें मुयस्सर हैं कि वो हमेशा पढ़ाई से दूर भागते हैं, आपके नाफरमान लग रहे हैं आपको, आप अल्लाह से तौफीक का मुतालबा करना, आपकी यही नेकियां आपके बच्चों को बनाएंगी। असलाफ की तारीख पढ़ के देखें, औरतें किस कदर जिम्मेदार थीं अपनी नस्ल को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने घर को लेकर। जानते हैं ना हम और आप, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कौन है? 4 इमामों में दूसरे बड़े अजीम इमाम हैं ये, जिन्हें इमाम दारिल हिजरा कहा जाता है। मक्के के बड़े, मदीने के बड़े अजीम इमाम हैं, इमाम दारिल हिजरा आपको कहा जाता है। आपकी तारीख पढ़िएगा, इमाम मालिक को इमाम मालिक किसने बनाया? मालिक इब्न अनस को इमामत के दर्जे पे किसने फाइज किया? अल्लाह के फजल के बाद ये आपकी वालिदा आलिया बिनते शरीक की मेहनतों और तड़प का नतीजा है। खुद इमाम मालिक रहिमहुल्लाह अपने बारे में फरमाते हैं, अल्लाह की बंदियों, इस वाक़ये में हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह अपने वालिदा के बारे में और अपनी सुबहान अल्लाह जो बचपन की जिंदगी है उसके बारे में बयान करते हैं। बचपन में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह को गाने सुनने का बड़ा शौक था। जहां पर भी लोग जो है यानी गाने की मजलिसें मुनाकिद करते, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह बहुत छोटे थे, जाके खड़े हो जाते थे। वालिदा ने आलिया बिनते शरीक रहिमहुल्लाह ने अपने बच्चे को देखा कि गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम भी देखते हैं, अपने बच्चों को गलत ट्रैक पे जाते हुए देखते हैं। उमूमन क्या समझते हैं, बच्चा है, कभी बाप अगर समझाने की कोशिश करे, वहां पर मां कहती है कि छोड़ो जी, अभी बच्चा है, बाद में संवर जाएगा, अभी डांटो मत, अभी कुछ मत कहो, अभी गलती को गलत मत बताओ। याद रखना, अगर बचपन में आपने गलती को गलत ना बताया, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे कभी गलती को गलत तस्लीम नहीं करेंगे, कभी बुराई को बुराई तस्लीम नहीं करेंगे। बचपन से उनके जहनों में, उनके दिलों में बुराई की नफरत को बिठाइए, नेकियों से मोहब्बत उनके दिलों में पैदा कीजिए। ये बच्चे आगे चलकर मुआशरे में नेकियों का एक माहौल कायम करें, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने उनकी ऐसी ही तरबियत की। बल्कि हाल तो कैसा है हमारा, अल्लाह माफ करे, अगर बच्चा बचपन में गालियां देता है, गाने गाता है, तो अपने दोस्तों अहबाब को जमा करके जब फैमिली गैदरिंग होती है, आओ बेटे वो गाली जो है कहो, जब वो बच्चा गाली कहता है तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। कितना अच्छा और प्यारा लगता है देखो गाली देते हुए, कहते नहीं कहते, गाली देते हुए ये बच्चा कितना प्यारा लगता है। क्या पता कि आगे चलकर यही बच्चा अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है, मां अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, मां की आंखों से आंसू निकलते हैं, मां का कलीजा सुबहान अल्लाह मुंह को आ जाता है, ऐसी हरकतें वो कर बैठता है और मां को एहसास नहीं बचपन में उसने जो लापरवाही बरती उसी का खुमियासा और उसी का नुकसान वो फ्यूचर में भुगतती है। और यहां देखिएगा आलिया बिनते शरीक, अल्लाह की बंदी हो, आलिया बिनते शरीक रहिमहुल्लाह की सीरत में तुम्हारे लिए नमूना है। क्या किया आलिया बिनते शरीक ने? इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से कहा, छोटे थे, क्या प्यारा अंदाज है, देखो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ट्रैक को आपने बदलने की कोशिश की, रास्ते को आपने बदलने की कोशिश की। क्या कहा आपने? या बुनैया इन्नल मुगन्नी इज़ा काना क़बीहल वजहि लम युल्तफत इलैहि फदइल गिना वतलुबिल फ़िक़्ह। अल्लाहु अकबर, क्या प्यारी नसीहत फरमाई आपने। आपने कहा कि बेटे गाने पे तवज्जो नहीं देते, गाने वाला जैसा भी हो उस पे तवज्जो नहीं देते, आप छोड़ दो ना गाना और इल्म पे तवज्जो दो ना। माँ की दर्दमंदी है ना दोस्तों, वो दर्दमंदी बच्चों में ट्रांसफर होती है, याद रखना। माँ अगर दर्दमंद है, उस दर्दमंदी को आप आसानी से बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज माँ की जबान पे गाने हैं, ये गाने बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। माँ के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का शौक बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। माँ वक्त को बर्बाद करने वाली है, ये वक्त की बर्बादी बच्चों में ट्रांसफर हो रही है।
ہمیشہ ماں باپ بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو برا بلا کہتے، یہ برائی بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی۔ دیکھو آپ بچوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سبحان اللہ ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ بچوں سے قریب کون ہے؟ یہی ماں باپ ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے ماں باپ کو دیکھتے۔ اس لیے اللہ کی بندی بہت بڑی امانت ہے یہ، اس لیے میں نے کہا حشر کی عدالت میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ تربیت کی ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پہ ہے، اس میں لاپرواہی نہ برتنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ نے کتنا پیارا انداز تھا دیکھیے دوستو، تو اس میں دو عظیم جو ہے پیغام ہے۔ پہلا پیغام کیا ہے کہ ٹریک چینج کرنے کی کوشش کرنا، اور ٹریک چینج کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہے، صرف بچوں کو کچلا جاتا ہے، صرف مارا جاتا ہے، اٹھے بیٹھے صرف مارتے ہم، تو اس لیے بچوں کے ذہن میں کیا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، باپ کو دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ کبھی باز جو ہے باپ کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، مولانا میرا گھر میں ایسا روب ہے نا، گھر میں داخل ہو تو کیا مجال میرے بچوں کو کہ وہ مجھ سے قریب آ جائیں، مجھ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کریں۔ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بچے جو ہے بالکل شریف بن جاتے ہیں، کوئی مجھ سے قریب آتا بھی نہیں، پورا ماحول کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی تعریف والی بات ہے کہ آپ گھر میں اس انداز سے داخل ہوں کہ گھر والے سمجھیں، بچے سمجھیں، ہاں اب جلاد آ گئے ہیں، اب بالکل جو ہے ہم اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی پھر ان کی برائی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایکٹنگ والی زندگی ہم اپنے بچوں کو جو ہے واللہ فراہم نہ کریں۔ بچے ایسے ہوں ان کا چہرہ اور ان کا دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو۔ بچے بڑے پیارے ہیں دوستو، اللہ کے واسطے ان کے چہرے اور دل کو مت بگاڑیے گا۔ یہ جو ہے سبحان اللہ دل اور چہرہ بچوں کا ہے نا، بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، اور ہم نے ایسا معاملہ کیا۔ ہمیشہ بعض جو ہے ماں یا باپ بچوں کو صرف ڈانٹتے، صرف برا بلا کہتے، زبان سے صرف بد دعا، زبان سے صرف گالی۔ کہاں سے یہ بچے آگے بڑھیں گے؟ ارے اللہ کے بندو، ماں کا ایک جملہ بچوں کو نکھار سکتا ہے، باپ کا ایک جملہ بچوں کے فیوچر کو بنا سکتا ہے۔ کیا ایسا جملہ استعمال کرتے؟ ہم تو موٹیویشن کا تو ہماری زندگی سے چیپٹر ہی ختم ہو گیا۔ بلکہ سٹیز میں ایسا ہوتا ہے جب موٹیویشن کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے اسپیکرز کو ہم لاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے، ہاں زبردست موٹیویٹر مولانا یہ، چلو بھائی نوجوانوں کو جمع کرو اور موٹیویٹ کرو۔ اس کی ضرورت ہی نہیں اللہ کے بندو۔ سب سے عظیم موٹیویٹر ماں اور باپ ہیں، یاد رکھنا، سب سے عظیم موٹیویٹر، کیونکہ ماں نے 9 مہینے تک اپنے بچوں کو سبحان اللہ انہوں نے پیٹ میں رکھ کے جنم دیا ہے، ہر تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ کیا اگر ماں موٹیویٹ کرے تو بچے بدلیں گے نہیں؟ باپ کی جو شفقت ہے، دنیا کی ہر شفقت کو ترازو کے پلڑے میں رکھیے، باپ کی شفقت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیے، ترازو کا وہی پلڑا بھاری ہوگا۔ بچوں یاد رکھنا، باپ آپ کے دشمن نہیں، باپ آپ کے دشمن نہیں۔ اگر آپ کو ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس ڈانٹ میں اپنا فیوچر تلاش کیجیے۔ آپ بچوں یاد رکھنا، آپ کے بچے اگر آپ کے سبحان اللہ ماں باپ اگر آپ کو ڈانٹتے ہیں نا، اس ڈانٹ میں آپ اپنا فیوچر جو ہے تلاش کیجئے گا۔ وہ درد مندی سے آپ کو ڈانٹتے ہیں تو باپ کی شفقت کا مقابلہ نہیں ہے، اور کبھی باپ کی زبان سے دعا نکلتی ہی نہیں، نکلتی ہے کیا دوستوں؟ ہم لے کر آتے، مولانا دعا کیجئے، بولتے ہاں اللہ جزائے خیر دے، علماء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے ایک عظیم بات کیا ہے، ہمارے نبی نے وہ جو ہے ایک گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ پہلے آپ دعا کیجئے، آپ کی دعائیں، آپ کی نمازیں آپ کے بچوں کو دیندار بنائیں گی۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال دوں میں آپ کو، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کون ہے یہ؟ چوتھے عظیم امام اہل سنہ والجماعہ۔ جانتے ہیں امام احمد کو امام احمد کس نے بنایا؟ آپ کی والدہ نے۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، صفیہ بنت میمونہ آپ کی والدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود امام احمد فرماتے ہیں اپنے بچپن کی زندگی کے بارے میں، اللہ کی بندیوں غور سے سننا کہ تم گھروں میں اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھا سکتی ہو، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ مجھے جس انداز سے تربیت کیا کرتی تھی، اس کا ایک نمونہ آپ پیش کرتے ہیں کہ روزانہ اذان فجر سے پہلے آپ کی والدہ بیدار ہوتی تھیں اور امام احمد کے لیے گرم پانی کا انتظام کرتی تھیں، اور اذان فجر کے ساتھ مجھے بیدار کرتی تھیں، اور میں وضو کرتا تھا۔ گھر اور مسجد ایک دوری پر، ایک فاصلے پر ہونے کی وجہ سے
میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کر صبح اور فجر کی تاریکی میں مجھے لے آتی اور مسجد چھوڑ دیتی، مسجد میں نماز فجر ادا کرتا، اور اس کے بعد میری والدہ میرا انتظار کرتے ہوئے کھڑی رہتی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھے گھر واپس لے جاتی۔ اللہ اکبر! ایسی تربیت ہوتی ہے دوستو۔ یاد رکھنا اللہ کی بندیوں، آپ اگر قربانی دیں گے نا، آپ کی قربانی سے نسلیں تیار ہوں گی، آپ کی قربانی سے بچے بدلیں گے۔ آج ماں باپ کو فرصت کہاں ہے دوستو؟ آج آپ دیکھ لیجئے گا، ہم گھر میں ایک ہیں، ماحول کیسا ہے گھر کا کہ سب کی دنیا الگ ہے۔ اگر 2 کمرے ہیں تو 2 دنیا وہاں آباد ہے، باپ ایک کمرے میں، ماں ایک کمرے میں، بچے حال میں، اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب اپنی دنیا میں مگن ہے، اور سب کو اپنی دنیا کی فکر ہے، اپنے بچوں کی دنیا کی کسی کو فکر نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے گا، ایک بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، ماں کو فکر کس کی ہوتی ہے؟ ماں کو اپنے موبائل کی، سوشل میڈیا کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، اور اسی طرح سے پاؤچ کا معاملہ ہے، اور اسی طرح سے سبحان اللہ موبائل کو لے کر بہت فکر مند ہوتی ہیں۔ ہماری ماؤں کے موبائل تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن بچوں میں دینی معاملات کو لے کر وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ ماں موبائل کو لے کر جتنی فکر مند ہے، اپنے بچوں کو لے کر اتنی فکر مند نہیں۔ پھر کہاں سے؟ موبائل تو سور رہا ہے، موبائل تو اپنی سہیلیوں کے سامنے ذکر کر شو کرتی ہیں، دیکھو زبردست موبائل، نیو ماڈل ہے، اور ایسا پاؤچ کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں، اور ایسا ماڈل کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے، توجہ دیجئے گا، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جتنی توجہ آپ کی موبائل پر اور موبائل کے کور پہ ہے، معمولی توجہ بھی بچوں پہ آپ نہیں دے پا رہی ہے، اور پھر بھی آپ کو شکایت ہے کہ آپ کے بچے بے دین ہیں، پھر بھی آپ کو شکایت ہے کہ آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، پھر بھی آپ کو شکایت ہے کہ آپ کے بچے وقت کو برباد کرتے ہیں، پھر بھی آپ کو شکایت ہے کہ آپ کے بچے سبحان اللہ علم پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں یاد رکھو، شروعات اپنی ذات سے کرو، اور خاص کر میں اللہ کی بندیوں سے کہوں گا کہ آپ کے ذریعے سے ماحول بدلے گا۔ واللہ گھر کا ماحول کیسا ہے دوستو؟ مرد حضرات سے پوچھئے، سکون آج کی دنیا میں گھر میں بہت سو کو نصیب نہیں ہوتا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد مسائل کا ایک انبار ہوتا ہے، یا تو لڑ جھگڑنے کا ماحول ہوتا ہے، یا دونوں کی دنیا ایک رہ کر بھی الگ رہتی ہے۔ ہمارے نبی کیسے تھے؟ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں نا آپ، غار ہرا کا۔ کیسے تھے ہمارے نبی؟ جب غار ہرا میں پہلی بار وحی نازل ہوئی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی پر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، دلی بے چینی آپ نے محسوس کی۔ آپ نے اس دلی بے چینی کا علاج اور اس کی دوا آپ نے کہاں تلاش کی؟ اپنے گھر، اپنی زوجہ محترمہ میں آپ نے تلاش کی، اور گھر گئے، اہلیہ سے کہا کہ مجھ پہ چادر اڑا دو، ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ گھبراتے ہوئے اللہ کے نبی داخل ہوئے اس عالم میں۔ جب آپ نے اپنے سبحان اللہ شوہر کو پایا، نیک خاتون کون ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو تسلی دینے کا سامان فراہم کرتی ہیں؟ واللہ آپ اہل علم سے پوچھئے گا، ماں خدیجہ نے فوری طور پہ یہ سوال نہیں کیا، اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، بتائیں تو صحیح، کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی، کیا آفت ہے؟ آپ نے پوچھا نہیں۔ کیوں؟ نیک خاتون کون ہے جو اپنے شوہر کی بات فوراً مانتی ہیں؟ مثلا آپ کے شوہر ٹینشن میں گھر میں داخل ہوئے، بزنس کا کوئی ٹینشن تھا، باہر کی دنیا کا کوئی ٹینشن تھا، اور کہا کہ گھر میں داخل ہوتے چائے بنا کے دیجئے۔ یہ سوال مت کیجئے چائے بنانے سے پہلے کیوں بہت پریشان ہے، پہلے ریزن بولو پھر میں چائے بناؤں گی، وہاں قیامت آ جائے گی۔ پہلے سے وہ پریشان ہیں اور آپ سے چائے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نیک خاتون کیا ہے؟ جو اپنے شوہر کی بات مان، فوری چائے بنا کے دیجئے۔ آپ آہستہ جب ان کا دل جو ہے تھم جائے، پھر آپ سوال کیجئے سبحان اللہ کیا ماجرا ہے، اور پھر تسلی کے الفاظ کہیے جو مائیں خدیجہ نے پیش کیا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ اکبر، یہ ایک نئی خاتون ہوتی ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، اگر آپ نے گھر میں ایسا رول اگر پیش کیا، اللہ کی قسم گھر سے بہت سارے پرابلمز ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ وقت ختم ہو رہا ہے نا جی، بارک اللہ فیکم، وقت بھی ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے محترم حضرات و خواتین، گھر کی اصلاح یہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے، اور خاص کر خواتین اگر دیندار ہوں، نمازوں کی پابند ہوں، جیسا کہ میں نے کہا اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہر
मुसलमान को, खुसूसन ख़वातीन को से हम अपील करते हैं, ये अहद करके उठिएगा, इसके बाद हम नमाज़ों को ज़ाय नहीं करेंगे। हम अपने घरों में हम नमाजों की जरूर पाबंदी करेंगे, खासकर ख़वातीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान का मतलब क्या है? कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती है, वहां नमाज अदा नहीं की जाती है। तो इस तरह से वो घर कब्रिस्तान नुमा है जिस घर की औरतें नमाज की पाबंदी ना करें। क्या अल्लाह की बंदी हो, दिन में 5 वक्त हम अल्लाह के लिए वक्त नहीं दे सकते हैं? अगर वक्त नहीं दे सकते हैं तो फिर ये ईमान का दावा कैसे? फिर ये ईमान का दावा कैसे? फिर ये फरमाबरदारी का दावा कैसे? अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह के वास्ते नमाजों की पाबंदी कीजिए, वक्त को बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारी औरतें क्या है, मशगला क्या, सिर्फ घर को यानी पकवान की जिम्मेदारी, पाकी सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ ये आपके कंधों पे नहीं है। उससे फारिग होने के बाद क्या करती हैं? सीरियल। अल्लाह की पनाह, आज हर मसले की जड़, घर के बहुत सारे मसाइल की जड़ ये सीरियल है। हमारे मर्द हजरात से कहूंगा, अल्लाह के वास्ते रिचार्ज मत करो। अगर घर में सिर्फ सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आप गुनाह का सबब मत बनिए। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर रिचार्ज खत्म हो जाए, अगर शौहर बहुत ज्यादा बिजी भी हो, जाते जाते अपने घर को बिगाड़ने का सामान फराहम करते हुए जाते, रिचार्ज करके जाते। ये रिचार्ज करना क्या है मालूम? कि यहां से घर की बर्बादी शुरू होती है। और प्रॉब्लम देखिए आप, सीरियल देखकर बहू सास के खिलाफ प्लानिंग करती है और सास बहू के खिलाफ प्लानिंग करती, और अजीब और गरीब मसला है कि दोनों बैठकर जो है सीरियल देखते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। सीरियल की लानत क्या है? घर की बर्बादी है। वल्लाही उस घर से इस्लाह हो नहीं सकती, या उस घर से इस्लाह का फरीज़ा अंजाम नहीं हो पाएगा जिस घर की औरतें सीरियल की पाबंद हो। अल्लाह के वास्ते सीरियल से तौबा करो। अल्लाह की बंदी हो, ये टाइम पास नहीं है। मर्द हजरात कहते हैं हम तो दिन भर बाहर रहते हैं, औरतें बेचारी क्या करेंगी? वो तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें, वो तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें, वो तो अपने दिल को बर्बाद कर लें। अल्लाह के वास्ते बर्बादी का सामान फराहम मत करो, बर्बादी का सामान फराहम मत करो। अगर देखने की पाबंद हैं, आज से ही तौबा करो, आज से ही तौबा करो। क्या पता कि अल्लाह आपके इस अमल से राजी हो जाए, आपके घर को अल्लाह ईमान से आबाद कर दे। अल्लाह ही सारे प्रॉब्लम हल होंगे ना इंशाअल्लाह हमारे। इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी औरतों को दीनदार जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तरबियत की अजीम जिम्मेदारी जो हम सब के कंधों पर है, सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ इख्तियार करते हुए हशर की अदालत में जवाब देना है। इस एहसास के साथ तरबियत का अजीम फरीज़ा अंजाम देने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औरतों को हिम्मत दे, अल्लाह हमारी औरतों को सेहत व आफियत के साथ रखे। अल्लाह हमारे घरों में चैन व सुकून के फ़ैसले फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हमारे मर्द हजरात जो बाहर की दुनिया में कमा रहे हैं, अल्लाह ताला कमाई में बरकतें नाजिल फरमाए। हर किस्म की माली आफत से हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सेहत व आफियत के फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों में दीन के फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को अच्छी सोहबतें नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, माँ बाप की आंखों की ठंडक का जरिया बना दे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनके दामन में नेक औलाद के फैसले फरमा दे। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को खैर से जोड़ दे। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से महफूज रखे। और खासकर नंदी कुटकोर में अल्लाह के वो बंदे और अल्लाह की वो बंदियां जो किताब व सुन्नत से दूर हैं, जो दीन से दूर हैं, अल्लाह उन्हें दीन से करीब कर दे, किताब व सुन्नत से करीब कर दे। अल्लाह हम सबको दीन का पाबंद बना दे। अल्लाह हम सबको शरीयत का पाबंद बना दे। अल्लाह हम सबको ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए जिससे रब राजी हो जाए। हर उस काम से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए जिससे वो नाराज हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक ईमान पे बाकी रखे, आमीन। आखिर में जिम्मेदारान मस्जिद का, मोहतरम उलमा का और अहबाब जमात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मदऊ किया और इस अजीम प्रोग्राम का हिस्सा बनने की आपने बड़ी अजीम तौफीक आपने हमें फराहम फरमाई। अल्लाह ताला इस नेकी को कबूल फरमाए, आपके मीज़ान हसनात में अल्लाह ताला इसे शामिल फरमाए। अहबाब जमात की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बना दे। अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दे, आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।